زوجین یعنی کہ ایک کپل کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، میرڈ کپل ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں جو کہ ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں، دونوں ساتھ ہوں تو چلتا رہے، دو پہیے نہیں کہا، ایک دوسرے کی اپوزٹ نہیں کہا، ایک دوسرے کا کمپلیمنٹ نہیں کہا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ہی خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ ہن لباس لکم، کہ تم جو ہو وہ جو ہیں وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، تم جو ہو ان کے لیے لباس ہو۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا۔ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ what is the formula for making a married life successful، تو یہ فارمولا جو ہے وہ اس کے اندر ہے، لباس، ایک دوسرے کا لباس اپنے آپ کو سمجھنا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کی جب ہم بات کر رہے تھے، سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ وہ انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرے، انسان کی سطر میں رہنے والے حصے ہیں، جو وہ چیزیں جو کہ سامنے نہ آنے والی ہوں، جو کسی کے سامنے کھلنے والی نہ ہوں، ان کو چھپائے۔ ان میرڈ لائف ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ تھنگس is کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا سطر بنے، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ مسلسل رہنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی جتنی بھی خامیاں ہوتی ہیں، آپ کی جتنی بھی شارٹ کمنگز ہوتی ہیں، وہ دوسرے سے چھپی نہیں رہتی، اور جب آپ کی شارٹ کمنگز اور آپ کی خامیاں کسی کے سامنے آ جائیں اور وہ دوسرا جو ہے ان کو ریگارڈ نہ کرے، ان کے اوپر پردہ نہ رکھے، ان کو اپنے تک مخفی نہ رکھے، تو یہ لباس کے کانسیپٹ کے خلاف ہے، اور یہ میرڈ لائف کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم کریٹ کرنے کی سبب ہے۔ دوسرا، لباس کا ہم نے مقصد یہ دیکھا کہ لباس جو ہے وہ انسان کی زینت، انسان کے سٹیٹس، انسان کی آرائش، انسان کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ جو ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ ہے یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر لباس جو ہے اس میں ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کا لباس مختلف ہوتا ہے، جب وہ ایک چلنے پھرنے والا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے لباس مختلف ہو جاتے ہیں، جب وہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے، بلوغت کی طرف آ جاتا ہے تو اس کے لباس مختلف ہو جاتے ہیں، جب وہ نوجوان ہوتا ہے تو اس کے لباس مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑھاپے کی طرف جب انسان بڑھتا رہتا ہے تو لباس وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ریلیشن شپ کبھی ایک سی نہیں رہتی ہے، میاں بیوی کی ریلیشن شپ ایک سی کبھی بھی نہیں رہ سکتی، وہ وقت کے ساتھ ایوالو ہوتی رہتی ہے۔ اور جس طرح اگر ہم ایک 2 سال کے بچے کو وہی لباس پہنانے کی کوشش کریں جس وقت وہ پیدا ہوا تھا تو وہ کہیں گے کہ یہ بیوقوف ہے۔ اسی طرح میاں بیوی جو یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اب ہمارے میں وہ بات نہیں رہی جب ہمارا نکاح ہوا تھا تب تھی، تو یہ بیوقوفی ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ چیز بدل جاتی ہے۔ لباس بدلنا ضروری ہے، لباس کو اپنے ایج کے ساتھ چینج کرتے رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح اپنے ریلیشن شپ کو ایوالو کرتے رہنا، اپنے ریلیشن شپ میں جو ایج آ رہی ہے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ وقت کے ساتھ جب اگر ہم اپنی ریلیشن شپ کو گرو نہیں کریں گے اور یہی ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے کہ ویسا ہی ہو جیسے شروع میں تھا، یا کہ وہ چیزیں کیوں نہیں ہیں جو پہلے نہیں تھیں، ویسا نہیں رہے گا، چیزیں ایوالو ہوتی رہتی ہیں۔ پھر لباس شیلڈ کے طور پہ کام کرتا ہے، سردی میں انسان کو کمفرٹ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ریلیشن شپ میں بھی موسم بدلتے رہتے ہیں، کبھی بہاریں ہوتی ہیں، کبھی خزاں ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے تو کبھی گرمی ہوتی ہے۔ جس طرح لباس ہم موسم کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح اپنے ریلیشن شپ کے اندر اپنے ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز اور اپنے ایک دوسرے کی طرف جو ریئیکشن ہے اس کو اوپر نیچے کرتے رہنا، بدلتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔